اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور جب سے کل ہم نے اس کا درس شروع کیا ہے میں بھی مستقل اس سورہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یعنی جیسے مومن اور غافر کا تعلق اس سورہ میں ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے نا۔ یعنی مومن جب پھر وہ گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو غافر پاتا ہے، غافر الذنب ہے نا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا نا، یہ اس غافر کے اندر موجود۔ اور مومن کے لفظ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان۔ اور اللہ نے جیسے اس ایماندار آدمی کا اس سورہ میں ذکر کیا ہے نا، بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے، اور اس کو اللہ نے مومن کہا۔ اب دیکھیں کہ جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں تم ایمان لے آئے ہو، ہاں تم مومن ہو۔ اور ہے بھی کون؟ آل فرعون کا مومن ہے نا، اور کتنے خوبصورت طریقے سے نا اس نے فرعون کے سامنے اور پورے تمام جس کو کہتے ہیں اس کے دربار کے سامنے اس ایمان کا اظہار کیا۔ اس نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین جہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ ایک جابر سلطان کے آگے کلمہ حق کہنا ہے نا، کہ کلمہ حق کا اعلان ہونا چاہیے، اور جس وقت اس کی ضرورت ہے، یعنی جس وقت اس نے قتل کا ارادہ کیا کہ اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو علیہ السلام کو قتل کر دوں، اسی وقت اس نے کہا کہ تم کیسے قتل کر سکتے ہو جبکہ وہ یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے نا۔ اور کہا کہ فرعون کی جو قید تھی، ہم نے اس بات پر اس آیت پر 37 پر اپنے کل کے جو ہے سیشن کا اختتام کیا تھا کہ وما کید فرعون الا فی تباب، کہ فرعون کا جو قید تھا، فرعون کی جو سازش تھی، بس وہ کیا ہونے والی تھی؟ ہلاک ہونے والی تھی۔ وقال الذی آمنا، اور اس نے کہا جو کہ ایمان لے کر آیا تھا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو، ہے نا۔ آپ کو کل بھی بتایا تھا اتباع، اور اتباع میں پھر یہی ہے کہ ظاہر رسول کی اتباع، پھر وہ جو اہل ایمان ہوتے، یا آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام کی اتباع، عمل صالح کرنے والوں کی اتباع۔ جیسے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ ان کے فالوورز ہوتے ہیں۔ فالوورز آج بڑے آرام سے ہمیں اس میڈیا جو لائف ہے نا، جو میڈیا ایرا ہے، اس میں ہمیں فالوورز بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ فالوورز کیا ہے؟ یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو۔ اچھا، سورہ یاسین میں بھی نا ہم نے یہی انداز پڑھا ہے اس رجل کا، جو من اقصی المدینہ یسعی، یعنی جب بھی کوئی بھی کھڑا ہوگا نا، وہ انہی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوگا، ہے نا۔ اور اس نے کہا تھا کہ تم مرسل اتبعوا المرسلین، اور تم جو ہے وہ رسولوں کی اتباع کرو جو کہ تمہیں جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں۔ کہا کہ تم میری اتباع کرو، اہدکم، تو میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں گا۔ تو میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں گا، سبیل الرشاد۔ اچھا، ہدایت اور رشد دو چیزیں، دیکھیے ویسے کہا جاتا ہے رشد و ہدایت، ہدایت عام ہے اور اس کے لیے خاص لفظ کیا؟ رشد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطایت کی، جیسے جس کا ترجمہ ہوش مندی بھی کیا گیا، لیکن یوں سمجھتے ہیں جیسے ہدایت ہے، اس ہدایت کو قبول کر کے اس ہدایت کے راستے پر چلنا، یہ رشد کہلاتا ہے۔ اور جیسے کہ دعا بھی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعلنا من الراشدین، اے اللہ تو مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا عام لفظوں میں سمجھیں گے، ہدایت کو قبول کر کے اس راستے پر چلنا یہ رشد کہلاتا ہے، یعنی ہدایت کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹ ہے نا، وہ رشد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے اندر، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے راشد نام رکھا جاتا ہے، راشدہ جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے، اسی سے رشید، اسی سے راشدہ۔ اس نے کہا الیس منکم رجل رشید، کیا کوئی تم پہ ہدایت یافتہ کوئی شخص بھی ہے کہ جو اس ہدایت کے اوپر چل رہا؟ کہا کہ میں تمہیں اسی راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا بس چند روز ہے۔ آپ یہ دیکھیں جس کے اوپر بھی ایمان اور ہدایت کھلے گی نا، اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جو ورلڈلی لائف ہے نا، یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف فور مومنٹس ہے، بس جیسے مومنٹس ہے، بس ڈیز ہیں، بس ایئرز ہیں، اور اس کے بعد کیا ختم،
ہم سے پہلے کتنے لوگ، کتنی نسلیں، کتنے آباء و اجداد کہاں ہیں، وہ ختم ہو گئے متا. اور پھر جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں بس چند روزہ سامنے ہی سامنے ختم ہو جاتی ہیں، اور بس پھر انسان کیا ہے، وہ انسان کو بھی فنا ہو جاتا ہے. اور وہ ان الآخرۃ ہی دار القرار. اب جب دنیا کی زندگی اور آخرت کا تقابل کریں تو کیا ہے، یہ تو صرف کیا ہے، چند روزہ ہے. اور جو آخرت ہے نا، دار القرار، وہ ہے ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کہ ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ. یا جو اصل قرار ہے وہ کس کو ملتا ہے، آخرت میں ملے گا. اس نے یہ دنیا نے جیسے اس میں قرار نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی بے قراری، ہم کہتے ہیں نا بے قراری ہے، بے چینی ہے، یعنی جیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، یعنی یہ پورے دنیا کا سرکل چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. قرار کہاں ملے گا جا کر، ہم ٹھہریں گے کہاں جا کر، ان الآخرہ. وہ آخرت جو ہے نا دار القرار ہے، وہ ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اس لیے اس میں ٹھہرنے کا جو سامان ہے، اگر اس دنیا کی زندگی سے وہ متا لے کر جائے جائے جو وہاں ٹھہرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو اصل رشاد یہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو کہا نا کہ میں تمہیں اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کا صحیح سیدھا سچا راستہ بتاتا ہوں، وہ راستے کی بنیاد یہ ہے، یہ عقیدہ آخرت ہے. جتنا زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ ہوگا، اتنا زیادہ آخرت کی بھلائی کے لیے میں اور آپ کوشش کر سکیں گے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، برائی کے لیے کیا ہے، ایک برائی اس کا بدلہ ایک برائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، برائیوں کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ ایک کا ایک، آپ نے ایک گناہ کیا ایک لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھنا چاہتے ہیں، تو دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی لکھو مت، ہو سکتا ہے نہ کرے نا. اگر کر لیتا ہے تو ایک لکھی جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے نا. دوسری طرف نیکی کا معاملہ کیا ہے، جیسے ہی آپ نے نیت کی فرشتے نے آپ کی ایک نیکی لکھ لی، وہ ایک نیکی نیت سے لکھی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کو کرنے کے اعتبار سے آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ کی، عمل کتنا اسٹرانگ تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا فائدہ مند تھا، پھر وہ 1 سے لے کر 700 تک، اور پھر اجرہم بغیر حساب. اور اللہ بغیر حساب کتاب کے آپ کو جتنا بھی چاہے عطا کرے. تو جو کوئی برائی کرے فلا یجزا الا مثلھا، اس کی جزا اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اس کو اسی کے برابر مل جائے. ومن عمل صالحا، اور جو کوئی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کریں اور یہ یاد کر لیں کہ یہ ان آیات میں سے جن میں مرد اور عورت کا تقابل الگ الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا، وہ ہوا مومن اور بس وہ ہو مومن. لیکن اگر ہو وہ عورت میں سے یا مرد میں سے، وہ ہوا مومن، اور پھر ہو وہ مومن. تو اس میں یہ یاد رکھ لیں، یہ جو آج کل کا فتنہ ہے، اور میں باہر کے فتنے کی بات نہیں کرتی، مسلمانوں میں خود، اور مسلمان عورتیں خود نہ اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہیں یا دین اسلام سے آگاہ نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو یعنی اسٹیٹس دیا گیا ہے وہ مردوں سے کم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ کم یا زیادہ کی بحث نہیں ہے، یہ صرف دائرہ کار ہے. کسی کو کوئی کام دیا گیا، کسی کو کوئی کام. آپ دیکھیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں، سارے لوگ ایک ہی کام تو نہیں کر سکتے نا. جس کو جو کام آتا ہے اس کو اسی کام کے اوپر جو ہے، ہاں کوئی ایک آدھ کام ایسا ہے کہ سب کر سکتے ہیں، اور کچھ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ کہ نیکی کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی اسٹیٹس ڈفرنس نہیں ہے، یاد کے رکھ لیجئے. عورت نے نیکی کی، مرد نے نیکی کی، وہی ہے کہ ایک ثواب ملے گا، جس لحاظ سے کی گئی 700 ملے گا، یا 700 سے، یعنی 1 سے لے کے 700 یا 700 سے زیادہ، چاہے وہ مرد. یہ نہیں ہے کہ عورت کی نیکی کو کم کر کے اس کا ثواب دیا جائے گا اور مرد کی نیکی کو ثواب اس کا بڑھا کر دیا جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بس شرط کیا ہے، دونوں ہونے چاہیے مومن، اور پہلی شرط ہونا چاہیے عمل صالح، نیک عمل. تو دونوں میں سے جو بھی کرے فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو بس ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں پہ ان کو ان کا رزق کیسے دیا جائے گا، بغیر حساب کے. اچھا ہمیں دنیا میں بھی چاہیے، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ دنیا میں بھی جس کا چاہتا ہے بغیر حساب، يَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيَقْدِرُ،
کسی کو پھیلا دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، لیکن اصل بغیر حساب کتاب کے رزق جنت میں دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی تمنا کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اور میں تو یہ سوچتی ہوں یا میں تجربہ یہ کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی دیتا رہتا ہے۔ کبھی کیا ہے حساب کتاب؟ جتنا کچھ اللہ پہلی سانس سے اب تک دے چکا ہے، کیا اس کا شمار کیا جا سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ صبح سے لے کے رات تک کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، پوری زندگی کی نعمتوں کا شمار تو بھول جائیے نا۔ لیکن یہ کہ پھر بھی یعنی ایک حساب کتاب، اور وہاں پر جو جنت میں داخلہ ہے نا، وہاں پہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اب کیونکہ یہاں پہ بغیر حساب کتاب کے دے بھی دیا جائے، لیکن اس کا حساب کتاب آخرت میں جا کے دینا ہوگا، اور اس حساب کتاب سے فارغ ہو کر جب انجام کو پہنچیں گے نا، تو اگر جنت انجام ہے تو اب وہاں کوئی حساب کتاب نہیں۔ یعنی جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک تو وہ ساری نعمتیں، دوسرا کیا؟ ان نعمتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب یہاں بغیر حساب کتاب بھی مل گیا، وہاں جا کر حساب کتاب دینا پڑے گا، سوال کیا جائے گا۔ لیکن وہاں جو نعمتیں مل رہی ہیں بغیر حساب، ایک تو دی جا رہی ہیں نو کاؤنٹنگ، بلکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کاؤنٹنگ بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور وہاں پر کوئی حساب کتاب ان نعمتوں کا نہیں لیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ کہنا سورہ یاسین سے ملتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور میرے لیے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، کہ تمہارے لیے کیا ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ کیونکہ ان کی دعوت جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا فرعون میں بھی سبیل الرشاد پہ بلا رہا ہوں، لیکن پتہ ہے کہ اس کا سبیل الرشاد کیا تھا؟ آگ کی طرف لے کر جاتا تھا، اور میں تمہیں نجات، یعنی اس آگ سے نجات کی دعوت ہے، اور وہ اسے آگ کی طرف بلا رہے۔ تدعوننی لیکفر باللہ، اور تم مجھے بلاتے ہو ایسی چیز کی طرف کہ میں اللہ سے کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ یہاں پر کفر اور شرک نا دونوں ایک ساتھ آ گئے، یعنی پہلے انکار کیا اور پھر بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ پارٹنرز، ایسوسیشن آف پارٹنرز ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو غالب ہے اور غفار۔ اب دیکھیں غافر الذنب ہے نا، اب یہاں پہ وہ غفار کے صیغے میں آ گیا، اور آپ کو پتہ یہ فعال کے وزن پر جب آتا ہے نا تو مستقل اور مسلسل معاف کرتے چلے جانے والا، جیسے اس میں ایک ہمگیریت کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور وہ غالب بھی ہے، اور وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلاتے ہو اس میں پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ، یعنی تمہاری جو پکار ہے، دعوت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کچھ فائدہ دینے والی نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہماری واپسی تو اللہ ہی کی طرف ہے، ہم سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار، وہ دوزخ کے ساتھی ہوں گے۔ یعنی تم اگر اس معاملے میں حد سے آگے بڑھو گے تو دوزخ تمہارا مقدر ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم میری اس بات کو یاد کرو۔ یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا سوالے لوگوں کی باتیں، وہ جو کہا نا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، وہ ہمیشہ جانے کے بعد ہی نا وہ انسان کی اہمیت کا اور قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ کہا جب میں چلا جاؤں گا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیسی حقیقت تم سے کہہ رہا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ بھی بڑی ہی مشہور آیت ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا دل کی تسلی ہے، اللہ کے اوپر جو ایک بھروسہ ہے نا، یہ اس کے اظہار کا بہترین طریقہ بتائی۔ اچھا یہ جو فوضہ ہے یہ کہتے ہیں فادہ فی الامر، محاورہ ہوتا ہے، اور جس کو تفویض فی الامر کہا جاتا ہے، اپنے معاملے کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اچھا ایک وہ کہتے ہیں تفویض کار، اردو میں بولا جاتا ہے، جیسے اب کہا نا سارے لوگ ہیں، سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اب کوئی بھی ایونٹ ہے آپ سب کو الگ الگ کام دے دیے گئے، اس کو تفویض کار کہتے ہیں، ہے نا، کہ کسی کو اس کے حصے کا کام سونپ دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ افوض امری، اور میں اپنے امر کو، اپنے کام کو، اپنے معاملے کو الی اللہ، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے. تو یہ اپنی ہر چیز کو نا اللہ کے سپرد کرتے ہیں بس, اور اس کے بعد پھر کیا ہے, بے فکر ہو جانا. تو اس نے جب کبھی کچھ امر غالب آنے لگتے ہیں نا ہمارے اوپر اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے حل ہوں گے, تو نا اس کے ذریعے اقرار کرنا. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ نہیں کہا جا رہا میں سونپ رہا ہوں, بلکہ کہا جا رہا ہے بس میں نے تو سپرد کر ہی دیا ہے نا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیں. یہ کہہ کرنا اے اللہ بس میں نے اپنے سارے کام کو تیرے سپرد کر دیا, اور پھر جب بھول جائے نا پھر اعادہ کریں, پھر یاد کریں. کچھ آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کے شروع میں یا آخر میں علماء کرام اس دعا کو جو ہے نا وہ ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہ بس میں نے, یعنی اس کو دعائیہ کلمے کے طور پر پڑھتے ہیں, بس اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا, اور ان اللہ بصیر بالعباد, تو وہ تو اپنے بندوں کو دیکھ ہی رہا ہے نا. یعنی کہ سپرد اپنی مرضی سے جب کرے نا, اصل کمال ایمان کا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے سپرد کر دیتے ہیں, ورنہ وہ تو اپنے سارے بندوں کو دیکھ ہی رہا ہے. اچھا, یہ دیکھتے ہوئے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو میرے سپرد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حالانکہ سارے معاملے اسی کے سپرد ہیں, لیکن اصل بات یہ نا کہ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو یہ وہ ایمان جو اپنے آپ کو جب سرنڈر کرتا ہے نا انسان اللہ کے سامنے, تو اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہ جو ہم اپنے معاملات کو ہاتھ میں لے کر ہم یہ سوچتے ہیں نا, وہی کہ ہم کر لیں گے, ہم کرنے پر قادر ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے سپرد کریں گے نا تو اللہ ان تمام کاموں کو, معاملات کو اتنا آسان کرے گا کہ آپ اس کو کرنے پر قادر ہو جائیں گے, ورنہ انسان کچھ کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا. اگر قادر ہے تو اسی وجہ سے کہ سارے معاملات اس کے سپرد ہیں, اور بس اس نظام حرکت کے اندر میں اور آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو اللہ انسانوں سے کروا لیتا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. اب ان لوگوں نے جو جو برائیاں ہے نا اس کے خلاف چلی تھی, اللہ نے اس کو کیا کیا, اس سے بچا لیا. پھر وہی سازشیں چلی جاتی ہیں, وہی سورہ یاسین کا وہ مرد مومن بھی, اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, اور یہی لکھا ہے کہ شاید اس کو جو ہے وہ قتل کر ہی دیا گیا, اور یا پھر یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے پار ہو گیا, بچ گیا, اور فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ غرق ہو گئے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور آل فرعون بڑے بدترین عذاب میں مبتلا ہو گئے. اب یہ کون سا عذاب ہے؟ النار, آگ کا عذاب ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ ڈے اینڈ نائٹ, صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں غرق تو دریائے نیل میں ہوا, ایک تو یہ عذاب جو دنیا میں اس پر ہلاکت کا آیا, اور یہ غرق جس کو کہتے ہیں نا پانی میں غرق ہو کے آگ پہ نکل جانا, یہاں پہ وہ منظر کشی کی گئی. اچھا, یہ جو نار ہے یہ دوزخ کی آگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ عالم برزخ کا عذاب ہو رہا ہے دوزخ کی آگ, لیکن سمبل ہے نا, کیونکہ دوزخ کی آگ میں اس دن داخل کیا جائے گا, آج نہیں, اب نہیں, بلکہ یہ ایک سمبولک آگ جس کو آپ کہتے ہیں نا, یہ سمبولک فائر ہے. اور یہ عالم برزخ, یعنی جیسے ظاہر ہے کہ اگر کسی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, ان کو تو قبروں میں بھی دفن نہیں کیا گیا, یہ تو غرق ہوئے, لیکن ان کے لیے اس وقت سے لے کر قیامت تک کا جو عالم ہے نا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس عالم کے اندر عذاب بھی ثابت ہے اور ثواب بھی ثابت ہے. یعنی اجر کی سمبولک جس کو کہتے ہیں وہ جنت کی ہوائیں, جنت کی ٹھنڈک, اور یہ کہ وہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے, یا یہ کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. تو اس آیت سے نا عالم برزخ ثابت ہوتا ہے, برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ کچھ دلیلیں مانگی جاتی ہیں نا, اور ہم بھی کہتے ہیں قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدترین عذاب میں گر گئے, اور وہ صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے, یعنی پورا کا پورا لشکر نا صبح اور شام اس کی ضیافت سمجھنے بطور طنز ہے نا آگ کے اوپر ہو رہی ہے. اب وہ دیکھیں وہ قیامت تک یہ صبح اور شام یہ ہوتا رہے گا, اور قیامت کا عذاب تو اس سے سوا ہے ہی, ہے نا. وہ یوم تقوم الساعہ, اس سے وضاحت اسی آیت میں ہو رہی ہے, اور جس دن کی قیامت کی گھڑی قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس وقت آل فرعون شدید ترین عذاب. اب اس وقت کیا ہے, سوء العذاب کہا, برا عذاب ہے, بدترین ہے, لیکن وہ شدید ترین ہوگا, اس دن داخل کیے جائیں گے. ابھی یہ عالم برزخ ہے, اور اس وقت اصل انجام کس کے ساتھ ہوگا, اشد العذاب. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ,
اور وہ بھی ظاہر آگ اب اپنی پوری شدت کے ساتھ ہے یہاں پہ نا، اور جب کہ اب وہ آگ میں جب پہنچیں گے تو آپس میں ایک دوسرے پر جھگڑا کر رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، ہم تو دنیا میں تمہاری اتباع کیا کرتے، یہ تبع نا وہی اتباع ہے، تو کیا تم ہمارے لیے اس آگ کے کچھ حصے سے بچاؤ کا باعث بن سکتے ہو؟ یعنی تم کیا ہمیں انتم مغنون، کیا تم ہمیں غنی کر سکتے ہو ہمارے لیے نصیبا من النار، اس آگ کا کچھ حصہ؟ قال الذین استکبروا، اب وہ بڑا بننے والے جواب دیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب اسی کے اندر، یعنی تم بھی اسی میں ہو ہم بھی اسی میں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ اس مرد مومن نے کیا کہا تھا، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھے. اس نے کہا تھا کہ تم اس وقت سمجھو گے جب کہ میں نہیں ہوں گا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اب اس وقت انہوں نے سمجھا ہے تو اب یہ اس وقت یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب فیصلہ ہو چکا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وقال الذین فی النار، اور وہ لوگ جو کہ آگ میں تھے وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے. سورہ زمر میں بھی ہم نے اس جہنم کے داروغہ کا ذکر پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اس جہنم کے داروغہ کو دیکھا جس کا نام جو ہے وہ یا مالک آتا ہے، مالک ہے نا، کہ اس کو جیسے، اور جو جنت کا داروغہ ہے اس کا نام کیا آتا ہے؟ رضوان، بالکل رضوان، راضی برضا ہے نا، ٹھیک ہے. لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، وہ کہیں گے ذرا اپنے پروردگار سے دعا تو کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر. وہ کہتے ہیں نا بس وہ ایک دن، وہ کہتے ہیں نا ایک دن کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا جائے، یہ ایک دن کی جس کو کہتے ہیں نا بادشاہت کی دعا ہے. اور وہ کیا ہے، اور وہ بھی کیا، یخفف، تخفیف کر دی جائے، تھوڑا سا ہمارے لیے عذاب نا کم کر دیا جائے. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، وہی بات ہے جو زمر جب داخل ہو رہے تھے جہاں نے پوچھا تھا کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کہا کیا ہمارے رسول تمہارے پاس کھلی اور واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے. قالوا فدو، تو پھر کہا پھر تم خود ہی دعا کر لو، پھر بات ہی کیا رسولوں نے دعا کا طریقہ نہیں سکھایا تھا تو پھر خود ہی دعا کر لو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافرین کی دعا صرف اور صرف کیا ہونے والی ہے، گمراہ. یہ جو دلل میں گمراہی آتی ہے نا تو راہ میں کھو جانے والی ہے، ضائع ہو جانے والی، کہ نا وہ راہوں میں گم ہو گیا، کھو گیا، یعنی وہ دعا مانگی تو جاتی ہے لیکن اپنے اصل مقام تک جا کر نہیں پہنچتی ہے، بلکہ وہ راستے ہی میں کہیں گم ہو جاتی ہے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ہم یقیناً اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی کریں گے جب کہ گواہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو دن ہے نا یہ گواہیوں کا دن ہے. یہ شہادت حق جو کہ دنیا میں دے کر رسولوں اور اہل ایمان کو بھیجا گیا تھا، اس وقت اس کا حساب کتاب ہوگا. اس نے کہا کہ یوم یقوم الاشہاد، کہ جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی باقاعدہ نا، جو عدالت ہے اور جیسے گواہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اسی طرح اس وقت یہ جتنے وٹنسز ہیں نا وہاں پر کھڑے ہوں گے اور ان سے سوال و جواب کیا جائے گا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی. وَلَهُمُ اللعنہ، ان کے لیے ہوگی لعنت. وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدایت عطا کی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. ہم سورہ فاصل میں یہ پڑھ کر آئے نا، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اور پھر اللہ نے اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ چن لیتا ہے کتاب کا وارث بناتا ہے. اس وقت ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیغمبر پر کتاب نازل کی جاتی ہے، امت کو اس کا حامل اور وارث بنایا جاتا ہے. یہاں بھی یہی بات کیا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی الہدا، تورات کی صفت بھی الہدا، قرآن کی صفت بھی الہدا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب وراثت میں دے دی. ہم نے کل جنت کی وراثت کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا، جنت کی بھی وراثت ہے، یہ دنیا کی بھی وراثتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی وراثت بھی ہے. اور امت مسلمہ بھی وارث قرآن ہے، اس کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے نا، اور اس کے اندر کی ہدا، ہدایت و ذکرہ اور نصیحت لأولی الالباب، اہل عقل و دانش کے لیے. فصبر،
تو پس آپ صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. پھر وہی جو غافر الذنب ہے نا، اب وہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سے پیغمبروں کو بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور یہ نا جیسے اسٹیٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء کرام سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے نا. ہمارا ایمان ہے معصوم عن الخطا، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. ہاں بشری تقاضوں کے تحت جو کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ کوتاہیاں بھی نا کس انداز کی ہیں، ان کے لیول کے اعتبار سے ہیں. عام انسان وہ کوتاہی کرے تو کوتاہی شماری نہیں ہوتی، غلطی شمار نہیں ہوتی. حضرت یونس علیہ السلام نے صرف کیا کیا تھا؟ جلد بازی نا. عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جلد بازی گناہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا جائے. لیکن کیونکہ نبی تھے نا، مقام رتبہ بلند ہے نا، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، ایک تو آپ صبر کیجیے اللہ کے حق وعدے پر، یعنی اعتبار کرتے ہوئے، اس کو سچا جانتے ہوئے، اور اپنی کوتاہیوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. یعنی اب اس استغفار کی نوعیت میں نے کل بھی آپ کو بتایا، ایک سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ درجات بلند ہوتے ہیں. یہ استغفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ درجات میں بلندی کے لیے ہے، گناہوں سے معافی کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، ہم ابھی آگے جا کے پڑھیں گے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کری. اور یہ طریقہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر سکھایا گیا باقاعدہ. ہمیں جتنے استغفار کے کلمات ملتے ہیں نا، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو دعاؤں میں 3 چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ایک اغفر لی، اللہم اغفر لنا ورحمنا وحدنا، اور اے اللہ ہدایت عطا کر. 3 نا جیسے کامل اگر آپ کے نا دعائیں، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، تو میری مغفرت کر دے، تو مجھ پر رحم کر. سب سے زیادہ کثرت سے ہمیں یہ دعائیں جو ہے اس کے اندر مل جاتی ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ جو ذکر الہی ہے مختلف انداز میں آ رہے. تسبیح ہم کہتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گراتے ہیں، اصل میں تو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کی تحمید بیان کرنا ہے. اور اگر اوقات کے تعین کے ساتھ ہو، میں پہلے بھی ایک بار بتا چکی ہوں، اس سے مراد نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، نمبر 1. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ صبح اور شام کے اذکار. اور یہ جیسے کہ ہے نا کہ سارا دن مصروفیت ہے، آپ نہیں کر سک رہے تسبیح، لیکن صبح اور شام آرام سے بیٹھ کر لیجیے. کوئی 10، کوئی 5، کم از کم یعنی 5 سے 15 منٹ تو اس ذکر اذکار کے لیے دیجیے. اور آپ دیکھیں گے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. تو صبح اور شام کے اذکار یہ پروٹیکشن ہے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کیسل ہے، ایک قلعہ ہے دشمن سے، اس کی چالوں سے. یہ چاروں طرف یہ جو حیات دنیا کی جو ٹیمپٹیشن ہے، ان سب سے جو آپ ایک حفاظتی قلعے میں آتے ہیں نا، صبح اور شام اجر بے انتہا بتایا گیا. اور ہر وبا، آفت اور مصیبت سے حفاظت کا حصار آپ اتنی آسانی ہے، کوئی ایپ کھول لیں صبح اور شام کا، کوئی کسی جگہ پر آپ جو ہے وہ سرچ کر لیں آپ کو صبح اور شام کے، اور واقعتاً وہ اذکار جو کہ مسنون ہے ان کو پڑھ لینا چاہیے. اس نے بالعشیہ والابکار کہا ہے، صبح کو بھی اور رات کو بھی. اور یا پھر اس سے مراد پہلے نمبر پر کیا ہے؟ صبح اور رات کی نماز، جس کی خصوصیت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ہے نا، کہ فجر کا قرآن کیا کیا جاتا ہے؟ حاضر کیا جاتا ہے. کہ صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور جب وہ جاتے ہیں جانے والے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے. آنے والے آ کر کیا ریکارڈ کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں. تو 2 فرشتے، دونوں ٹائم کے فرشتے آپ کی عبادت کی گواہی دیں گے. اس لیے بالعشی والابکار ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور جو لوگ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سلطان، بغیر کسی سند کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے. یعنی انسان اپنے اندر، آپ کو پتہ ہے بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا، فبئس جہنم مثوی للمتکبرین، اور کیا جہنم متکبرین کے لیے یعنی برا ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ جو کبر ہے نا،
یہ کسی بھی حالت میں پسندیدہ نہیں ہے، یاد کر لیجیے، ہے نا. اور یہ کبر کا نتیجہ ہے اللہ کی آیات میں، جدال فی آیات اللہ. کیونکہ جب مانا نہیں جاتا ہے اس کا مطلب ہے سم تھنگ از دیئر جو سرنڈر نہیں کر پا رہا، اور وہ کبر ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں بھرا ہوا الا کبر ما ہم ببالغ، سوائے کبر اور اس بڑائی تک وہ پہنچ نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ اپنے ذہنوں میں بڑائی کا تصور ہے، در حقیقت وہ بڑائی نہیں ہے، وہ تکبر نہیں. اور تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے رائی کا دانہ کیا؟ مسٹرڈ سیڈ، ایک، صرف ایک، کیا اس کا وزن ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے، کہ اس کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جہنم متکبرین کے لیے یعنی بنائی گئی، تیار کی گئی، اس میں وہ کفر کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ کسی قسم کے تکبر میں دیکھا نا، کہیں عبادت کا غرور آ جاتا ہے، کہیں علم کا آ جاتا ہے، کہیں نسلوں کا آ جاتا ہے، کہیں دولت کا آ جاتا ہے، کہیں ڈگریوں کا آ جاتا ہے، کہیں کسی عہدے کا آ جاتا ہے، کہیں محل کا، کہیں کسی چیز کا، کہیں کسی چیز کا. اور یہ ساری چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ مل کر تباہی کے دہانے پہ لے جا کر کھڑا دیتے ہیں. اور یہ کہ اس کبر تک جو اس کے اندر ہوتا ہے اس تک انسان پہنچ ہی نہیں پاتا ہے. اللہ کو جو پسند ہے نا، عاجز بندے پسند. اس لیے جنت نے کہا نا میرے اندر عاجز داخل ہو رہا ہے، اور دوزخ کہتی ہے میرے اندر متکبر داخل ہو رہے ہیں. تو عاجزی یعنی جنت میں داخلے کی نشانی ہے. فاستعذ باللہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ بس اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. کیونکہ بہت ساری چیزیں دل میں آ کر جس کو کہتے ہیں نا ایک حملہ کرتی ہے نا، یہ تکبر کا ایک حملہ ہوتا ہے کبھی کبھار. آپ سوچیں کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. انہ هو السمیع البصیر، اور بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. یعنی نا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ اگر آپ کی گاڑی اونٹ کی طرح بچے دیتی، ایک اور گاڑی ہو جاتی، تو بچوں کے لیے گاڑیاں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ایک ایک آپ وہ اونٹ دیتے، کام چل جاتا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں آسمان ایک اور آسمان پیدا نہیں کرتا ہے نا، اور وہ پورا کا پورا سسٹم السماوات والارض یعنی وہ ساتوں آسمان اور زمین ہے نا. کیا انسان کو کیا ہے اللہ نے بنایا، ایک بار بنایا اور اس کے بعد اس کی نسل انسانی کا سلسلہ جاری کر دیا ہے نا. اب وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اوور کم کرتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن خلق اور امر چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کا نظام دیکھو، یہ تمہارے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اس کو سنبھالنا، کیونکہ اس میں تو نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہو گیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسان اس بات کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اب دیکھیے قرآن نے اسٹریس کر دیا نا، یہ جو بار بار آتا ہے نا ازداد کہ کیا اندھیرا اجالا برابر، اس نے اب کیا کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جس کو یہ رنگ نہ نظر آتے ہو، جس کو یہ دنیا کی خوبصورتی نظر نہ آتی ہو، اس کے لیے تو کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہے. جس کو نظر ہی نہیں آتا یہ کون سا ڈریس ہے، کون سا فیشن ہے، کون سا ٹرینڈ ہے، اس کو لگے گا مجھے یہ بھی لباس منگا دو، مجھے یہ بھی منگا دو، مجھے یہ بھی منگا دو. وہ تو بے فکر ہو کے بیٹھا رہے، اس کو تو زیورات کی ڈیزائن تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے ہوتا ہے، یہ تو دیکھنے والے کو پتہ ہے نا. اور پھر یہ کہ وہ حقیقت حال سے جو واقف ہو، یعنی اس سے دونوں مراد ہیں، ایک آنکھوں کا دیکھنے والا اور آنکھوں کا اندھا، اور ایک دل سے دیکھنے والا اور دل کا اندھا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. جو سورج کی روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو کیا پتا کہ سورج کیسا ہوتا ہے، دن کیسا ہوتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے تو دونوں برابر ہیں. تو یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر وہی بات جو دل کی آنکھ سے دیکھے تو اس کے لیے دنیا ایک مختلف رنگ دیکھتی ہے، اور جس کی دل کی آنکھیں بند ہو اس کے لیے وہ سارے رنگ جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوں گے. والذین آمنوا، اور یہ وہ جن کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں، ولل مسیء، اور برائی کرنے والا. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. یعنی وہ کنٹراسٹ جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ چیز یعنی یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، تو کیا ایمان لانا اور عمل صالح کرنے والا کیا برائیوں کے کرنے والے جیسا ہو سکتا ہے؟
قلیلا ما تتذکرون، مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیں اس دور میں جو نازل ہو رہا ہے، بات یہ کیا فرعون اور مومن بن آل فرعون کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اصحاب رسول اور یہ کافر جو سردار جو رد کر رہے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن کیا ہے، قلیلا ما تتذکرون، لیکن تم نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہا، جیسے نا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں آنے والی۔ اور آپ دیکھیں ہر آسمانی مذہب اور آسمانی مذاہب کے علاوہ بھی دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہونے والا ہے۔ بار بار آتا ہے نا کہ بس دنیا اب ختم ہونے والی ہے، دنیا اب ختم ہونے والی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آخر کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا جو ہے نا وہ اپنے سفر کا اختیار کر چکی ہے نا، اور جا رہی ہے نا، اور کا آخرت بھی اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہے اور آ رہی ہے نا، اور کا ان میں سے دونوں کے چاہنے والے ہیں، یا روایت میں آتا ہے ان میں سے دونوں کے بیٹے ہیں، یعنی دنیا کا بھی بیٹا ہے اور آخرت کا بھی بیٹا ہے، ابن الدنیا بھی ہے، ابن الآخرہ بھی ہے۔ تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ تو وہ قیامت جو کہ آ کر رہنے والی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے، کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے نا، ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو سب سے زیادہ آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ اللہ اور رسالت اور قرآن کو بھی جھٹلا رہے تھے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے نا، یہ بھی بہت مشہور آیت ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور جس سے نا ہمیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا امپورٹنس آف دعا، دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وقال، اور کہا، ربکم ادونی استجب لکم، تمہارے رب نے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، جواب دوں گا۔ تو یہ ہے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے حکمن اللہ کہہ رہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، اور میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کو پکارنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی جو ذات ہے نا، ظاہر ہے بلند ہے، العلی الکبیر ہے۔ عام انسانوں کا معاملہ دیکھیں، آپ سے کوئی ایک بار مانگے آپ دے دیں گے، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار آپ بڑے مشکل میں آ جائیں گے نا۔ لیکن اللہ کی ذات کیا ہے، وہ مانگنے کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیونکہ ہم سب محتاج ہیں اس سے مانگنے کے لیے، تو مانگا جائے، اور جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مانگنے کی دعا کے آداب دعا ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے ساتھ مانگنا، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد مانگنا، پہلے اپنے لیے مانگنا پھر دوسروں کے لیے مانگنا، یہ پہلے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، امت کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے دعا کو جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا، جیسا کہ ہم سورۃ الاحزاب میں بھی صلاۃ و سلام کی فضیلت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر درود شریف نہ پڑھا جائے نا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی، لٹکی رہتی، اوپر نہیں جاتی ہے نا، جیسے بس وہ ہے اور وہ کر دی گئی۔ یعنی یہ آداب بتائے گئے، افضلیت، افضل دعائی۔ بعض اوقات آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور آپ بس ڈائریکٹ اپنی کسی چیز کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، تو پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی پکارا نہ جائے یا اللہ سنے نا، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا آداب جو آپ سجاتے ہیں، آپ سنوارتے ہیں، تو یہ سجا سنوار کے اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیں۔ اچھا، دعا کرنے میں زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، بناوٹ نہیں کرنی چاہیے، بناوٹی انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے غفلت کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو بس زبان سے بولتے جا رہے ہیں، آپ کا دل نہیں مانگ رہا، آپ متوجہ نہیں ہیں پورے کے پورے، یعنی جو چیز چاہیے نا اپنی پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ اچھا، پھر ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، بغیر ہاتھ پھیلائے بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پھیلا کے دعا۔ اچھا، میں اتنی بار کچھ لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، سارے طریقے، کچھ نے منہ بند کر کے مانگ رہے ہیں، سارے طریقے غلط ہیں،
ہاں یہ ایسے ایسے، ٹھیک ہے، یہ پورا یہ یوں کھلا ہوا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس کو ایسا کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں. یہ آسمان کی طرف ہوں گے پھر، ٹھیک ہے. اور یہ بغلے جیسے کھلی ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کا انداز اختیار کیا. اکثر جب میں دعا جب مانگ رہی ہوتی ہوں نا، میں دیکھتی ہوں کوئی یوں کر کے بیٹھا ہے، کوئی یوں کر کے، کوئی بند کر، مٹھی بند کر کے تو مانگنا ہی نہیں ہے، اسی پہ تو مانگنا ہے. یہ مانگتے ہاتھ پہ کلیاں رکھ دے، اسی کو تو پھیلانا ہے اللہ کے، یعنی ہاتھ کو پھیلا کے مانگ. اب واقعتاً نا مجھے لگتا ہے آپ کے سامنے جا کے کوئی ہاتھ پھیلائے نا، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے نا، چاہے آپ کے پاس ہے نہیں ہے، دینا چاہتے ہیں نہیں دینا. واقعی جب وہ فقیر آ کے ہاتھ پھیلاتے تو ایک عام انسان کو شرم آتی ہے کہ اس ہاتھ کو واپس. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کو کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی لوٹائے. ہے نا، اللہ کا وقار ہے نا، اللہ جو ذی وقار ہے، وہ عالی مقام، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ عطا کر. تو دعا مانگنے کا نا یعنی صحیح طریقہ جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے، یعنی ادب آداب کی رعایت کے ساتھ مانگی جائے. لیکن لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آپ اکثر جیسے فوری طور پر کوئی خیال، آپ فوراً مانگ لیں، پھر جب آپ باقاعدہ طور پر بیٹھے پھر مانگ لیں. اور پھر یہ کہ دعا میں تکرار، بار بار مانگنا، ایک بار مانگ کے فارغ نہ ہو جائے، بار بار مانگے جائے. ہاں نہ 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 نہ، منہ سامنے رکھنا، یوں سامنے رکھنا ہے بس پھیلا. یہ نہ بند کرنے، نہ یوں کرنا، نہ یوں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا انداز ہے، یہ تو اختیار کرنا. یہ یوں بھی بیٹھے، اچھا یوں بھی بیٹھے دعا مانگنے نہیں، دعا مانگنے کی نا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ طریقہ، جو انگلی اٹھا کے بھی دعا مانگی گئی ہے. صرف یہ جو کہتے ہیں نا ہم تشہد میں جو پڑھتے ہیں، تو کہا کہ یہ دعا مانگنے کا ہی ایک انداز ہے کہ بس انگلی اٹھا کر جو ہے نا وہ دعا مانگی جائے. تو پھر ہاتھ اٹھائیں نا، بغیر ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائیں گے تو صحیح طور پہ اٹھائیں گے، ورنہ آپ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی ہے اور ہاتھ گرا کے بھی دعا مانگی. پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، لیکن اگر اٹھائیں گے تو صحیح طریقے سے اٹھائیں گے، پھر غلط طریقے سے نہ اٹھائیں نا. ہر چیز کا ایک یعنی طریقہ ہے نا کرنے کا. میں اس کو ایسے کر کے الٹا کر کے پڑھنا شروع کر دوں، نہیں ہو سکتا نا. تو اسی طریقے سے یوں بھی نہیں دعا. اچھا کبھی ہاتھ کو نا یوں پلٹ کے تو دعا کی، اچھا یہ بتا دو، ہتھیلی ایسے تو اس کو یوں پلٹا ہے، ٹھیک ہے. اپنی چادر جیسے میں سیدھا کوٹ پہنوں اور الٹا کوٹ پہنوں، ہے نا، وہ نا بارش کے وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی چادر کو الٹا کیا ہے، ہیئت بدلی. وہ نا خاص دعا کو مانگتے ہوئے جب اس کی ہیئت کو بدلنا، اور وہ بھی سنت سے ہی ثابت ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اس وقت نا پھر جیسے ہتھیلیاں یوں، تو اللہ تعالیٰ سے یوں کر کے دعا مانگی، کیونکہ وہ جیسے اپنی ہیئت کو بدلنا تھا، اس میں ایک فقیرانہ انداز کو اختیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بارش کی نماز کے لیے نا صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے ہیں نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا. اور باقی یہ کہ مانگنا اور ہر وقت مانگنا، ٹھیک ہے. ادونی استجب لکم. اوقات بتا دیے گئے آپ کو پتہ ہے، تہجد کا وقت 1/3 رات کا وقت، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہر نماز کے بعد، بارش کے وقت، سفر کے وقت، افطار کے وقت، یا حالت روزہ میں، ہے نا. یعنی وہ جو عبادت کی حالت ہے نا، اس کے اندر پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگیں. حج اور عمرے کے سفر میں، طواف کعبہ کے دوران، ٹھیک ہے، حجر اسود کے قریب، ملتزم کے قریب، وہ تو سارے کے سارے مقامات کیا ہیں، وہ تو قبولیت کے ہیں. اور مواجع شریف یعنی کہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. شہر مدینہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شہر مکہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا. اس لیے جب ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ جب وہ آیات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شہر مکہ میں جو بھی کچھ یعنی کہا جاتا ہے نا وہ قبول ہو جاتا ہے. تو کچھ شہر ہیں بیت المقدس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا، کچھ شہر، کچھ جگہیں، کچھ مقامات، کچھ اوقات. اور باقی یہ کہ پھر جنرلی نارملی ہر زمین ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا ہم سجدے میں دعائیں قبول کرتے ہی نہیں، یہ دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں ہم سجدے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سجدے میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. ہم صرف تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، ڈن.
ہے نا. تو سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. نماز کے فوراً بعد جب نماز پڑھ لیتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے. تشہد میں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں بس, جو یاد کی ہوئی ہے بچپن سے, دوسری تو پڑھتے ہی نہیں. اس میں پھر قرآنی دعائیں پڑھی جائیں گی. اگر نوافل ہیں تو پھر آپ اور مسنون دعاؤں کو اس کے اندر شامل کر لیں. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے. اچھا, بیماری, حالت بیماری میں, مرض میں دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک لاچاری کی حالت ہوتی ہے نا. اور مضطر کی دعا قبول ہوتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب انسان بے قراری کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ کہا کہ وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنے اور یجیب, پھر وہی استجب لکم ہے نا, استجب لکم, اور وہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے اور اس سے اس برائی کو دور نہ کر دے, کھولے. اسی لیے بار بار آتا ہے نا, جب تم کشتی میں آتے ہو, بھنور میں پھنستے ہو, تو اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ اس بھنور کو دور کر دیتا ہے. تو وہ جو بھنور ہے نا یہ مضطر ہے. جبکہ کوئی ایسی پریشانی کی, بے قراری کی کیفیت ہو اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اچھا, پھر کیا ہے کہ خود کرنی چاہیے دعا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے. یہ پھر وہ انسان ہو جائیں گے کہ جن کی دعا قبول کی جا رہی ہو. پیغمبر کی دعا امت کے حق میں قبول کی جاتی ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے پیغمبران کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل بار بار کہتی ہے, یا موسیٰ ادعو ربک ادعو ربک ادعو لنا ربک, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دے. اچھا, یہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دعا صرف پیغمبروں کے لیے مخصوص تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دعا تحفتاً عطا کی گئی کہ ہم دعا کر سکتے ہیں, ورنہ پہلے صرف پیغمبر کرتا تھا اور وہ دعا قبول ہوتی تھی, اور امت کے حق میں بھی. اب ہر امتی کو اللہ نے یہ حق دے دیا کہ وہ اپنے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کرے. ادعونی استجب لکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا کیا ہے, عبادت کا مغز ہے. بلکہ یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ, اور دعا کیا, عبادت. اس نے کہ آگے کا جملہ پڑھے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو کوئی پھر میری اس عبادت سے یا میری عبادت سے استکبار کرتا ہے. تو اس نے کہا یہ عبادت ہے. اسی لیے دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی, اس لیے کہ یہ هو العبادہ, اس لیے کہ یہ عبادت ہے. فریاد رسا, حاجت روا, مشکل کشا, سب کچھ کیا ہے, اللہ کی ذات ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرتے. اچھا, میں کہتی یہ جو بات تھی کہ پھر نیکیاں کرتے ہوئے دعا کرنی, جیسے قرآن کی تلاوت, اس کے وقت, اس کے ختم, یعنی اس کے ختم سے مراد جب آپ مکمل کر لیتے ہیں. ہمیں صحابہ کرام کا معمول ملتا ہے کہ جب وہ قرآن کو مکمل کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ گھر والوں کو آواز دیں, میں ابھی سورۃ الناس پڑھ رہی ہوں, آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے. اسی طرح افطار کے وقت ہمیں صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو آواز دیتے اور وہ کہتے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے تو دعا جو ہے وہ مانگ لیجیے. بارش کے برسنے کے وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا, اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ تلاوت قرآن میں مشغولیت کے لیے کہا کہ جو شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہو اور اسے دعا کرنے کی فرصت نہ ملے تو میں اسے اتنا اور اتنا مانگنے والے سے زیادہ عطا کرتا ہوں. ایک مانگ رہا ہے اور ایک تلاوت قرآن کر رہا ہے یا قرآن کا درس و تدریس. اب اس وقت میں اور آپ دعا نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ یہ مسنون دعائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, قرآنی دعائیں, جامع ترین دعائیں ہمیں ملتی ہیں مختلف دنوں اوقات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دعا کی جائے, یہ دعا کی جائے, یہ دعا کی جائے. دعا کی قبولیت کے یعنی 4 طریقے سمجھ لیں کہ آپ ہیں, ویسے وہ 3 ہی ہیں لیکن 4 میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک کیا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ بیان ویسے ہی پوری کر دی گئی, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز آپ کو دی گئی, ٹھیک ہے. آپ نے پانی مانگا تھا, آپ کو چائے دے دی گئی, مانگی تھی چائے, پانی دے دیا گیا, مثال میں آپ کو دے. اچھا, دوسری بات کیا ہے, اچھا نہ میں نے پانی بھی نہیں مانگا, بغیر مانگے آ گیا, تلاوت قرآن, درس و تدریس کا یہ فائدہ ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بدلے, یعنی اس کے بدلے کچھ نہیں دیا گیا لیکن اس کے بدلے کوئی برائی دور کر دی گئی. آپ نے پھول مانگا تھا, پھول نہیں دیا, آپ کے راستے سے پتھر ہٹا دیا گیا.
آپ کے راستے سے کانٹے دور کر دیے. جو مانگا تھا آج وہ تو نہیں ملا، لیکن بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے ہیں، بہت بڑی مشکل سے آپ بچ گئے. تو یہ یعنی یہ 3 طریقے ہو گئے، لیکن یہ ایک دوسرے طریقے میں آتا ہے کہ یا تو اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دی جائے، یا اس کے بدلے کسی برائی کو، کسی مشکل کو آپ سے دور کر دیا جائے. تیسری بات کیا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا، وہ آخرت میں جا کر اس دعا کو ملے. اور کہا کہ وہ دعا مانگنے والے آخرت میں جا کر یہ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا زندگی میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اس وقت تو ہمیں لگتا ہے نا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم کہتے ہیں اللہ مطلب مل جائے، بس مل جائے، کیوں نہیں مل رہا. لیکن جب نہیں ملتا تو دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا رائے گا نہیں جاتی، ذخیرہ کر لی جاتی. اور پھر وہ آخرت میں جا کر جب وہ ملے گی تو میں اور آپ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی. اس لیے دعاؤں کی کثرت کرتے رہیں، سوچے سمجھے بغیر ملی نہیں ملی کیسے قبول ہوئی، بس اس کی قبولیت ربنا تقبل منا اللہ کے حوالے کریں بس. اور ہم نے کیا کرنا ہے، بس اس عاجز بندے نے اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اپنے جوتے کا تسمہ تک اللہ سے مانگو، اور کہا کہ حتیٰ کہ کھانے کے لیے نمک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. یعنی معمولی چیز کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ بھی. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام سے فرمایا نا، یہی اسی روایت سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگو، جس کو کہتے ہیں نا وہ جوتے کے تسمے سے لے کر اور آسمانوں تک جنت اور اللہ کی رضا، بس وہ اللہ سے ہی طلب کرنی، اور اس کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. تو ہم کیوں کسی اور کے در پہ جا کے کریں، کیوں کسی اور سے امید رکھیں. کسی قسم کی امید انسانوں سے نہیں رکھنی. اللہ تعالیٰ بے نیازی عطا کرتا ہے. دعاؤں کی اہمیت، اور کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے. سب سے کاری جو دیا گیا نا ہمیں ویپن، وہ کیا کیا، دعا دیا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں اللہ کو پکاروں. اور آپ دیکھیں انبیاء کرام کی دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس کو، کیونکہ وہی ہے جو قبول کرتا ہے نا. بہرحال ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا خوبصورت ہے اس ضمن میں. وہ کہتے ہیں مجھے دعا کی قبولیت پر کوئی شک نہیں ہے، اگر ہو تو ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے نا، لیکن بس یعنی دعا یہ ہے اللہ مجھے دعا کی توفیق عطا کر دے. یعنی مجھے دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے دعا کی توفیق عطا کرے. اس لیے مانگتے رہیں، اور خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے نا، یعنی ہم جو پریشانیاں ہیں نا، اولاد یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں مسائل. نہیں ہے فرما بردار تو اللہ سے ان کی فرما برداری مانگ لے. کوتاہی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگ لے. اور ہمیں پھر وہ امام بخاری کی والدہ کا حوالہ ہے کہ بچے کی آنکھیں چلی گئی بچپن میں نا، اور اللہ سے دعا کی اللہ تو میرے بچے کی آنکھیں لوٹا دے. اللہ نے آنکھوں کی روشنائی واپس لوٹا دی. اتنی طاقت ہے. اس نے کہا کہ والد کی دعا یعنی والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، مریض کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور صائم کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی کہ جو کہ حالت روزہ میں اس میں دعائیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کی جائیں. ادونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو کوئی بھی میری عبادت سے استکبار کرتا ہے، کبر کرتا ہے، اس لیے کہا نا هو العبادہ، تو سیدخلون جہنم داخرین. اس لیے پہلے میں نے کس سے شروع کیا تھا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کتنا ناراض ہوتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، کیونکہ جب اس کو اللہ سے کچھ مانگنے کی طلب ہی نہیں ہے تو پھر اس نے اللہ کو اپنا ربی نہ مانا. ہر قدم پہ ہمیں اللہ سے کچھ نہ کچھ چاہیے، سارا دن رات پوری زندگی ہمیں اللہ سے چاہیے. سیدخلون جہنم داخرین. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، جس میں تم کیا کرتے ہو، سکون حاصل. دن میں نا بے قراری یعنی چلنا پھرنا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، سکون نازل کرتے ہیں. رات کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا تاکہ تم کیا کرو، اس میں دیکھ سکو. کسی الیکٹرکسٹی کی دن میں تو ضرورت نہیں ہوتی نا، ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، روشن ہو جاتی. یہ تو ہم ہیں
کہ ہم کہتے ہیں اب بیسمنٹ بنائیں تو اب تو اس میں تو لائٹ چاہیے، تو اس میں جلنی چاہیے الیکٹرکسٹی، لیکن باہر دیکھیں تو سورج چمک رہا ہے، روزے روشن ہوتا ہے، تو وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ نے دن کو دیکھنے والا بنایا تاکہ سارے دن کے کام نا اس سورج کی روشنی میں یہ نا نیچرل ٹائمنگ ہے، جس میں کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے کام شروع، سن سیٹ کام ڈن، رات آ گئی لِتَسْكُنُوا فِيهَا، اس میں سکون حاصل کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسان اکثر کیا کرتے ہیں، شکر ادا نہیں. اس ذل فضل سے نا جو کہ بیدی، اس کے ہاتھوں میں سارا کا سارا فضل ہے، ہم لیتے تو رہتے ہیں، استعمال تو کرتے رہتے ہیں، لیکن شکر ویسے ادا نہیں کرتے جیسا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. جہدہ ایسے انکار کو کہتے ہیں کہ دل تو مانتا ہے، زبان انکار کرتی ہے. اکثر نا دل کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ہاں یہ صحیح ہے، سچ ہے، لیکن زبان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کری. تو ان کا بھی نا دل تو گواہی دے دیتا تھا، لیکن پھر زبان سے انکار کرتے کرتے نا اپنے دل کو اس انکار پر جما دیتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو کیسے بنایا، چھت کے، ہے نا، ایک سیکیورٹی دیتا ہے، ایک محفوظ تصور. اچھا بنایا بھی کیا ہے، بنا، اور ایک جگہ میں آتا ہے سقف محفوظہ، محفوظ چھت بنائے. بار بار اللہ کہتا ہے اگر آسمان تمہارے سروں پہ گر جائے تو کیا ہو، اگر آسمان تمہارے سروں پہ گر جائے تو کیا. اب دیکھیں جیسے قدموں کے نیچے زمین کو قرار دیا، فرش بنایا قرار دے کے، اور آسمان کو کیا کیا، چھت کی طرح اللہ نے بنا دیا. وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری تصویر کری. وہی ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خالق، باری، مصور، ہے نا. خالق جو ہے نا خلق، اور یہ باری جو ہے نا برا، یہ ہے کہ وہ محفوظ چھت بنا رہا ہے اور زمین کو قرار دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مصور کیا، جو جیسے ترجمہ ڈیزائنر بہت اچھا ہے. ایک تو آپ پینٹر کہتے ہیں نا، نہیں وہ پینٹ میں نا ایک مختلف تصور، وہ جو ڈیزائننگ کے ساتھ جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ، اور یہ جو ہے نا یہ انسان اللہ کی سب سے بڑی پینٹنگ ہے، اس کی شاہکار تصویر جو ہے نا وہ یہ انسان ہے. کیسے وصورکم، اور تمہاری تصویر گری کہ فاحسن صورکم، تو بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، بہترین اور آپ دیکھیں اتنی صورتیں آپ دیکھتے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت پہ دنگ ہوتے جاتے ہیں، عقلیں حیران رہ جاتے ہیں. ہر صورت دوسرے سے مختلف، 2 ہی آنکھیں ہیں. کتنی ہے اس وقت پاپولیشن، 8 ارب 7 سم تھنگ آئی تھنک نا. اور ان کو ان سب کی 2 آنکھیں، اس کو ڈبل کریں ہے نا، 14 بلین تو صرف آنکھیں ہیں. پھر ہاتھوں کو بھی ایسے ڈبل کر لیں، قدموں کو بھی، یعنی سر سے لے کے پیر تک اللہ نے جو تصویر گری کی ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر کوئی یہ فنگر پرنٹس تک ڈفرینٹ. اب آ رہے ہیں آپ کا آئی پرنٹ کھلتا نہیں ہے نا، فون آپ کا آئی پرنٹ کھلتا نہیں ہے، آپ کے یہ ووکل ساؤنڈز یہ کھلتے نہیں ہیں، ہے نا، یعنی یہ کسی کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب کے مختلف بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بڑے آسان تقویم پہ اللہ نے تصویر گری کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہے نا. اور کیا تھا، ایک بے جان مجسمہ بنا کے دیوار سے لگا دیا جاتا، ایسا نہیں کیا گیا نا، بلکہ یہ جو چلتا پھرتا جیتا جاگتا وجود ہے نا، اس کو کیا چاہیے، رزقکم من الطیبات، پاکیزہ رزق چاہیے اس کو. اور اللہ نے پاکیزہ رزق کی آپ دیکھیں کتنی بہتات، پھر وہی اتنے بلینز کو روزانہ 3 ٹائمز تو ہے ہی، کوئی 6 ٹائم بھی کھاتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ذالکم اللہ رب، یہ اللہ کی نا قدرتی توحید قدرت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ہے تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، اور بڑی ہی بابرکت ذات ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی، کیونکہ اسی کی ذات سے نا یہ ساری برکتوں کا ظہور اور نزول اس دنیا پر ہو رہا ہے. هو الحی، اور وہ زندہ ہے، جس کے اس حی کے مقابلے میں کیا آتا ہے، لا یموت، جس کو موت، یعنی الحی
خود زندہ، ہمیشہ سے زندہ، اسے کسی کی زندگی کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسری بات اس الحی میں کیا ہے، اسی سے تمام کی تمام زندگیوں کا وجود قائم ہے، بقا اسی کی، کیونکہ وہ زندہ ہے اسی لیے وہ دوسروں کو زندگیاں دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے چیزیں زندہ ہیں. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہٰذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو. سورہ زمر، خالص عملی توحید، ربط کنیکشن کیا ہے، اخلاص وہاں نمایاں تھا، لیکن اخلاص کے بغیر تو پھر توحید ممکن ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے اسے پکارو. الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میری طرف، میرے پروردگار کی طرف سے بینات، واضح دلائل آ گئے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا عاجز فرمانبردار بن کر. آپ دیکھیں 3 بار نا یہ رب العالمین، رب العالمین اور رب العالمین ہے. گویا کہ کہنا جسے وہی جو توحید ہے نا، ایک تو اس کی قدرتی توحید، ایک جس کو ہم کا عملی ہم پڑھ کر آئے ہیں، نظری جو ہے لا الہ الا ہو کے اندر آ جاتی ہے، اور اس توحید کے ذریعے سب کو نا اللہ کی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ توحید پھر ربوبیہ ہے. هو الذی خلقکم من تراب، اور جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، اور پھر وہ علقہ بنتا ہے. یہ جنین کی ابتدائی شکلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ثم یخرجکم طفلا، اور وہ تمہیں پھر بچہ بنا کر نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر وہ تمہیں دیتا ہے اشدہ یعنی جوانی کی طاقت کی عمر. ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بن جاتے ہو شیوخ، بوڑھے. شیخ جو ہے، ہم جیسے ایک عالم کو بھی شیخ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں شیخ بوڑھے کو، بزرگ کو کہا جاتا ہے. ویسے علماء کرام کے لیے بھی جو ہے وہ شیخ کا لفظ ادب کے لیے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اس لیے. اور شیوخا، اور تم پھر اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور پھر تم میں سے کسی کو یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر، یعنی پھر موت مقررہ مدت تک آ جاتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا. وہ جو الحی ہے، پھر کہا نا یحیی کے ساتھ یمیت، یعنی یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی جو صفات ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتی ہیں کہ ایک طرف آتا ہے نا، جیسے اول ہے تو پھر آخر بھی وہی ہے نا، ظاہر ہے تو باطن بھی وہی ہے. تو وہ الحی ہے تو پھر وہ مارنے والا بھی وہی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کیا کہتا ہے، کن اور فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. بس پھر نا اب اس کی قدرت کاملہ اور اس کی یہ جو ہے نا جیسے اختیار جو ہے، اس اختیار کو یعنی نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے، نہ یہ اختیار اس نے کسی کو دیا ہے. ویسے جن اور انسان ایک اختیاری مخلوق ہے، یعنی اپنے ارادے سے کچھ کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، ہاں بھی کر سکتے ہیں. یہ ہاتھوں کو ہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قدرت دے دی ہے، لیکن کسی بھی کام کو کرنے کا سبب، ذریعہ، وسیلہ، مرکز اور منبع وہ ذات ہے. وہ جس بھی چیز کو، اسباب کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، بس اس کا کہنا کن، سارے اسباب خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں. آپ کو نظر نہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کام کیسا ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، بگاڑ ٹھیک کیسے ہو گیا، یہ چیز درست کیسے ہو گئی، یہ اس کو کیسے مل گیا. کن فیکون، اللہ کا کلمہ کن ہر چیز کی بنیاد، سبب، ذرائع، وسائل کو پیدا کرتے فیکون، اور پس وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرا دیے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس الکتاب کو بھی جھٹلا دیا. اس الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا،
اور ان کتابوں کو بھی جھٹلایا جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی، یعنی اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں دے کر رسولوں کو بھیجا گیا تھا سب کو جھٹلا دیا. فسوف یعلمون، اب عنقریب انہیں اس جھٹلانے کا انجام معلوم ہو جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم، اب جیسے پھر وہ ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے. والسلاسل، اور زنجیریں، سلسل نا زنجیر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور زنجیر یعنی یہ ایک ہے نا ایسے مجرم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جسے آپ تصور کریں کہ وہ گردن میں بھی طوق اس کو پہنایا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. یسحبون، اب وہ جب زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے نا خود تو چل نہیں سکتا، دوسری بات یہ کہ وہ چلنا بھی نہیں چاہے گا. جب اس کو سامنے نظر آ رہا ہوگا نا فی الحمیم، کھولتا ہوئے پانی کا چشمہ، تو وہ اس تک جانا نہیں چاہے گا. تو کیا کیا جائے گا؟ اسے اسی زنجیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کر یسحبون وہاں لے جایا جائے گا فی الحمیم، گرم اور کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، اور پھر اسے دوزخ میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے. آتے نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ہے نا، جبکہ کیا کیا جائے گا؟ سمندر سلگا دیے جائیں گے. تو یہ ایک سلگتی ہوئی آگ. اچھا آپ دیکھیں کہ وہ جو پانی ہے نا کھولتا ہوا، اس کے نیچے کچھ جل رہا ہو یا نہ جل رہا ہو، اگر وہ دوزخ میں خود بخود کھولنے لگے گا، کیونکہ اس کی گرمی اور حدت سے وہ ایسا کھولتا ہوگا اور چاروں طرف جہنم کی آگ جل رہی، یعنی پلایا بھی جائے گا تو کھولتا ہوا پانی، اور پھر جیسے اس کنویں سے نکالا تو پھر اس آگ کے اندر ان کو چھوک دیا گیا. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھو گئے، اب کوئی بھی سامنے نہیں نا، وہ تو بھول بھلائیاں بن گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی انکار ہی کر دیں گے کہ ہم شرک کیا کرتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اور یہ تمہارا انجام اس لیے ہے کہ تم زمین میں بغیر حق کے تفرحون خوش رہتے تھے، وہ بما کنتم تمرحون، اور اس میں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین میں نا اکڑ کے نہ چلو. اچھا یہ جو فرح ہے یہ نام بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، فرحہ، فرحت، فرحین، خوشی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فرح القلب اچھی ہے، دل کی خوشی پسندیدہ ہے، لیکن فرح النفس، نفس کی خوشی پسندیدہ نہیں، کیونکہ جب نفس خوش ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تمرحون بن جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. تو دونوں چیزیں یعنی وہ تکبر اور اکڑ سے، اور جو کچھ کے پھر وہ دنیا میں انہیں مل گیا تھا وہ اس سے پھولے نہ سماتے تھے، پھر وہ بڑے اپنے نا فخر و غرور کا اظہار کیا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور اب تم دوزخ کے دروازوں سے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. فبئس مثوی المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ. یہ جو تفرحون اور تمرحون ہے نا، یعنی جیسے تکبر کرنے والوں کی ایک نشانیاں ہیں، ان کا اظہار ہے. فصبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے؟ بس آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یا آپ کو وفات دینے کے بعد ان پر وہ عذاب نازل کریں. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخر انہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا. یعنی یہ کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے تو بھی سچ ہے، اور اگر آپ کی وفات کے بعد انہیں دیا جائے تب بھی سچ ہے. یعنی اللہ کے وعدے کے جو ہے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو جلدی دیا جائے یا ان کو دیر سے دیا جائے، سب نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، لیکن کچھ کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. پھر وہی بات، 1,24,000 انبیاء کرام کا نام آتا ہے، 313 رسولوں کا، یعنی عدد آتا ہے، عدد آتا ہے، نام تو سب کے نہیں ہیں.
313 رسول تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، قرآن 25 ہیں. کچھ اور اگر ہم حدیث میں دیکھیں گے تو جیسے وہ شیس علیہ السلام کا نام ہمیں مل جاتا ہے، اسی طرح کچھ اور جو ہے وہ نام ہمیں مل جاتے ہیں، وہ ہمیں مل جائیں گے. حد سے حد اگر بڑھیں گے تو اس میں کوئی 5 6 10 کا اضافہ ہو سکتا ہے، سب تو نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے. ہاں یہ کہ بس مجموعی طور پر ان کا ذکر کیا کہ رسول آئے، ہم نے بھیجے، لیکن پورے حالات زندگی بیان نہیں کیے. صرف وہ جن کو ان حالات کے مطابق ضروری سمجھا گیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جن کو ضروری نہیں سمجھا گیا ان کا ذکر نہیں کیا گیا. اس لیے ہمیں بہت ساری ظاہر ہے، جیسے کہ ظاہر ہے 2 بڑے آسمانی مذاہب کے ماننے والے یہودی اور عیسائی، ان کے پاس ہمیں کئی اور انبیاء کرام کے نام اور قصے بھی مل جاتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس اصول کیا ہوگا؟ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے. سچ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی کوئی اور جو ہے وہ بات بھی ہو سکتی ہے. جو قرآن نے حق کے ساتھ بیان کر دیے ان کا بیان، ان کا ذکر وہ ظاہر کیا جائے گا کہ اللہ نے خود ہمیں ان کے بارے میں واقفیت دی، اور کئی ایسے ہیں جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے حالات زندگی نہیں بتائے. وما کان لرسول، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی رسول میں یہ طاقت نہیں تھی ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آیت، یہ آیت بمعنی نشانی نہیں بلکہ بمعنی معجزہ ہے. اچھا نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کوئی آیت اپنی مرضی سے لے کر آ جائے، نہیں لے کر آ جا سکتا، اور ویسے یہ بطور معجزہ کے آیا کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس نے کہا نا کہ یہ آیت حاضہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو معجزاتی طور پر آئی تھی، تو یہ کہ کوئی معجزہ وہ خود نہیں لا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لے آئیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے. کون سے معنوں میں معجزہ؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ویسا کوئی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، ان کے مطالبہ کرنے کے باوجود نہیں دیا گیا. تو اگر وہ لا سکتے اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، تو کسی رسول میں از خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ خود سے بنائے اور پیش کرے، کیونکہ وہ تو آئے ہی اللہ کی طرف سے. تو اللہ انہیں کوئی معجزہ دیں گے تو وہ لوگوں کو دکھائیں گے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا حکم آ گیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ قصہ پورا کر دیا گیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت جو باطل لوگ تھے، جو برے لوگ تھے، جو غلط کار لوگ تھے، خسارہ ان کا مقدر بنا. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے اور ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا تم گوشت کھاتے ہو. اچھا اب ہم اس پر سوار نہیں ہوتے انعام پہ ترکبو، لیکن ہمارے یہ جو لذات ہے نا یہ ہم کھاتے ضرور، اور وہ میٹ لورز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یعنی گوشت خمر کی طرح نشے آور ہے، اور واقعی آپ دیکھیں گوشت خور، اور زیادہ تر جو ہے نا وہ مسلمان آپ کو زیادہ تر وہ اس گوشت کے جو نشہ یہ ہے نا، یعنی وہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ روز گوشت کھانے سے انہوں نے منع کیا تھا لوگوں کو. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ گوشت کا نشہ شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے. ظاہر حرام تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے حلال گوشت کھایا جائے گا، لیکن واقعی میں کہتی ہوں ہماری نہاریاں، یہ قورمے، ہمارے باربیکیو ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ انعام پیدا نہ کرتا. تو ایک تو یہ کہ ان پہ سواری جو کہ آج بھی ہے، اور اس وقت تو زیادہ شدید ضرورت تھی، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم پھر یہ لذت دار اشیاء کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں جو کہ آپ دیکھ لیں ان کی ہر چیز سے نا. یہ لیدر جیکٹس دیکھ لیں، یہ آپ کے لیدر صوفے دیکھ لیں، چیئرز، یعنی یہ ان کی ساری چیزیں ان کی ہڈیوں تک سے، ان کے بالوں سے، ان کی کھالوں سے، ہر چیز سے کیا کیا جاتا ہے؟ کام لیا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهِ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور جہاں جانے کی ضرورت تم پہ جی میں آتی ہے نا تم ان پر سوار ہوتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، اور پھر کشتی کو بھی اللہ نے سواری بنایا. تُحْمَلُونَ، تم اس پر سوار ہوتے ہو اور پھر ادھر سے ادھر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، وہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بالکل اسی طرح. اور تم اللہ کی کون کون سی آیت کا انکار کرو گے. وہاں کیا ہے کہ جھٹلاؤ گے، یہاں کیا ہے اور کس کس آیت کا، کس کس نشانی کا تم انکار کر سکتے ہو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا.
کانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، واشد قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور زمین میں اپنے آثار، یہ وہی ہے لینڈ مارکس چھوڑنے میں، اپنی یادگاریں چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے تھے فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو بھی کسب وہ کر رہے تھے، جو بھی کچھ وہ دنیا میں کر رہے تھے، وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جبکہ رسول ان کے پاس البینات واضح دلائل لے کر ہے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو علم ان کے پاس تھا نا وہ اسی میں مگن، یعنی انہوں نے یہ جو علم وحی تھا، یہ جو علم حق تھا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ پھر جیسے اگر ہم آج یہ بات سمجھنا چاہیں نا تو وہ سائنٹسٹ سائنس میں ہی مگن ہے نا، یعنی وہ جو ابھی وہ علم ہے نا بس اسی میں مگن ہے، اس حق کے علم کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں آ گھیرا۔ فلما رأوا بأسنا، اور جب وہ عذاب، جب وہ مشکل، جب وہ تنگی ان کے پاس آئی، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اور وہ کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر بات وہی، اب یہ ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور کہنے لگے جنہیں ہم اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے ہم کفرنا، اب ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر مومن کا ایمان، میں نے آپ کو بتایا تھا مرکزی مضمون کیا تھا، اس مومن من آل فرعون کا ایمان جو اس نے فرعون کے دربار میں اس کا مظاہرہ کیا ہے نا۔ اب اللہ کہ وہ ایمان فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ ایمان فائدہ نہیں دیتا کہ جب کہ عذاب سامنے آ جائے اور کہ اب میں ایمان لے کر آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ایمان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، جبکہ باسنا، جبکہ اس نے وہ تنگی، وہ عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ نے نا اپنے طریقے کو اپنی سنت کرا، جیسے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو اب یہ کہ معروف میں جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں طریقہ اللہ کا طریقہ، التی قد خلت فی عبادی، جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی، اللہ کا یہی طریقہ، یہی اصول تھا جو کبھی بھی کسی بھی قوم کے معاملے میں ترک نہیں ہوا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت یہ انکار کرنے والے خسارے میں پڑے۔ وہاں کہا تھا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ باطل میں مبتلا لوگ خسارے میں پڑے، اور یہاں پر کیا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یہ نا جیسے مومن اور کافر کا امتیاز آپ دیکھیں کہ یہ سورہ کیسے بتاتی ہے کہ کافروں کی جو قسمت ہے اس میں خسارہ لکھ دیا گیا ہے، اور جو مومن ہے اور آل فرعون جیسا مومن، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فلاح کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔